نصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وقال الله تعالى في مقام آخر والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا خاتم الأنبياء اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حبیب مکرم شفیع معظم حامی بے کساں تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے بعد سامعین ذی وقار قرآن کریم فرقان حمید تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت جا بجا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کو عقل مند لوگ کہا گیا ہے، عقل اور شعور والے بندے کہا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں اور اللہ کی صفات میں غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے کہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ کی قدرت سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے بھی سب کچھ دیکھتے سننے کے باوجود بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں تفکر اور تدبر نہیں کرتے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران چوتھے پارے میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اللہ نے فرمایا زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے تبدیل ہونے میں لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ زمین و آسمان کی پیدائش، دن اور رات کا بدلنا اور اس کائنات میں اللہ کی قدرت کے جتنے بھی مظاہر ہیں، جو لوگ ان میں تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں اور پھر ان نشانیوں کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں اور اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، تو گویا کہ اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی اور ان کو عقل مند آدمی کہا۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ میں عقل مند ہوں، یقیناً عقل ایک ایسی عظیم دولت ہے جو اللہ نے انسانوں کو عطا کی ہے، اسی بنیاد پہ انسان اشرف المخلوقات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک عقل مند وہ ہے کہ جو نشانیوں کو، میری قدرتوں کو دیکھ کر، میری صفات کو پہچان کر مجھ تک اپنا آپ پہنچائے۔ اس لیے قرآن کریم میں جا بجا ہمیں تفکر اور تدبر کی دعوت دی گئی ہے، اور جو لوگ تفکر اور تدبر نہیں کرتے، سب کچھ دیکھنے کے باوجود اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 13ویں پارے میں وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
زمین اور آسمان کی کئی ایسی نشانیاں ہیں، میری قدرت کی کئی ایسے مظاہر اور نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں، یمرون علیہا کہ لوگ ان پہ سے گزرتے ہیں، لوگ انہیں مشاہدہ کرتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں، وہم عنہا معرضون لیکن دیکھنے کے باوجود ان سے پھر اعراض کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی جو اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تک اپنی جان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ زمین و آسمان کا پیدا ہونا، آسمانوں کا بغیر کسی ستون کے چھت کی طرح کھڑے رہنا، اسی طرح یہ جمادات کو، نباتات کو، حیوانات کو، ان تمام کو ملاحظہ کرنا، اور اسی طرح آب و ہوا کو دیکھنا، اسی طرح انسان کی اپنی ذات میں غور و فکر کرنا کہ انسان خود بھی پوری ایک کائنات ہے، انسان کا اندر یہ پوری کائنات کا ایک خلاصہ ہے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک انسان یہ عالم صغیر ہے، مطلب یہ ہے کہ اس پوری کائنات کو اگر آپ سمیٹ لیں اور مختصر کریں تو یہ سمٹ کے ایک انسان بن جاتا ہے۔ انسان کے اندر صوفیاء فرماتے ہیں انسان کے اندر اس کائنات کی ہر ایک چیز موجود ہے، پہاڑ وہ بھی انسانوں کے اندر ہیں، دریا ہیں وہ بھی انسانوں کے اندر ہیں، آسمان انسانوں کے اندر ہے، زمین انسان کے اندر ہے، یہ بارش کا نظام یہ انسان کے اندر ہے، اسی طرح زمین کا نرم اور سخت ہونا یہ انسان کے اندر ہے، پیداوار، غلہ، میوجات کا پکنا، ان کا کھانا، ان سے فائدہ حاصل کرنا، یہ اللہ کا جتنا بھی نظام کائنات ہے یہ سب کا سب اگر اس کو آپ سمیٹ کے مختصر کر دیں تو یہ اس سے ایک انسان بنتا ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام انسان کو عالم صغیر اور اس کائنات کو عالم کبیر کہتے ہیں۔ انسان کم از کم اپنی جان میں بھی اگر سوچ و فکر کرنا شروع کر دے، اپنی ذات میں بھی، اپنی ذات اور اپنی صفات میں اگر غور و فکر کرنا شروع کرے تو صوفیاء فرماتے ہیں اسے باہر جانے کی ضرورت پھر نہیں ہے، اسے کائنات کو ملاحظہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اپنی جان میں بھی یہ سوچ و فکر کرنا شروع کر دیں تو یہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ بھی کیا ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے لوگوں تمہاری ذات میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے اپنی جان کی طرف، تم کیسے دنیا میں آئے، تمہارا طریقہ کار کیا تھا، کیسے دنیا میں آئے، کیسے زندگی گزاری، کیسے چلے گئے۔ تو مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور غور و فکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے عقل مند قرار دیا ہے، اور جو غور و فکر نہیں کرتا، جو اپنی زندگی تو گزار رہا ہے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، جس طرح جانور کو کچھ پتہ نہیں ہے، کھاتا پیتا اپنی خواہشات پوری کر کے زندگی بسر کر دیتا ہے، اگر انسان بھی اسی طرح اللہ کی نشانیوں میں، اس کائنات میں غور و فکر نہ کرے، کھائے پیے اپنی سہولت پوری کر کے سو جائے اور زندگی اسی طرح بسر کر دے تو ایک انسان اور جانور میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے ہمیں غور و فکر کرنے کی نشانیاں، غور و فکر کرنے کی اللہ نے ہمیں اپنی نشانیوں میں دعوت دی ہے۔ انہی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یاد رکھیے ایک موسموں کا بدلنا بھی ہے۔ موسم کا بدلنا، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی درمیانہ معتدل موسم ہے، بعض علاقوں میں سال کے 12 مہینے گرمی ہے، بعض علاقوں میں سال کے 12 مہینے جو ہے وہ سردی ہے۔ تو یہ موسموں کی تبدیلی جو ہے یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس میں اگر انسان غور و فکر کرے تو انسان اللہ کی ذات تک پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے جس طرح موسموں کی تبدیلی کا ایک ظاہری سبب ہے، اسی طرح اس کا ایک حقیقی سبب بھی ہے۔ اور پھر موسموں میں خصوصی طور پہ جو سردیوں کا موسم ہے، سردیوں کی موسم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس سے تعریف فرمائی ہے۔ سردیوں کا موسم ہو سکتا ہے بعض بندے کے لیے سخت ہو، اس کے جسمانی عوارض اس کو لائق ہوں، اس کو سردی پسند نہ ہو، اس کو تکلیف دہ ہو، لیکن عمومی طور پر، اجتماعی طور پر اگر ایک بندہ عبادت کر کے اور بہت سارے اعمال اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہے، اللہ سے اپنا تعلق استوار کرنا چاہے، تو فرمان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کے لیے اچھا موسم اور اچھے حالات وہ سردیوں کے ہیں۔ سردی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت بھی ہے، یاد رکھیے۔
گرمی بھی اللہ کی نعمت ہے، گرمیوں کو بھی اپنے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن عبادات کے معاملے میں اور ایک بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اعمال اختیار کرتا ہے اس میں سردیوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ ایک تو سردی اور گرمی کا ظاہری سبب ہے جو ہمیں سائنس بیان کرتی ہے، اور ہمارا مشاہدہ بھی یہی ہے کہ جب سورج کی تپش تیز ہو جاتی ہے اور وہ زمین کے قریب ہو جاتا ہے تو گرمی ہوتی ہے، جب یہی سورج زمین سے جتنا دور چلا جاتا ہے اس کی تپش جو ہے وہ زمین تک کم پہنچتی ہے تو پھر سردی کا موسم ہوتا ہے۔ ہمارا مشاہدہ بھی یہی ہے، سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے۔ یہ تو اس کے ظاہری سبب ہیں سردی اور گرمی کے، لیکن سردی اور گرمی کا ایک حقیقی سبب بھی ہے جس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، اور یہ غیب کی خبر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتانے اور عطا سے عطا فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جہنم نے شکایت کی کہ اے اللہ میری گرمی بہت زیادہ ہو چکی ہے، میرے اندر آگ ہے، گرمی میری بہت زیادہ ہو چکی ہے، اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اللہ میرا بعض حصہ بعض اوروں کو کھا رہا ہے، مطلب ایک حصہ دوسرے حصے میں ختم ہو رہا ہے، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، میرے اندر بعض حصے بعض کو کھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نے فرمایا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کا حکم فرمایا۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اجازت دی، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو سال میں 2 سانسیں لینے کی اجازت دی کہ جب جہنم وہ سانس لیتی ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا سکون آ جاتا ہے، اس کی وہ شکایت دور ہو سکتی ہے۔ اب حضور نے فرمایا نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سانس وہ گرمی کے موسم میں لیتی ہے اور ایک سانس وہ سردی کے موسم میں لیتی ہے۔ اب جہنم کے 2 طبقات ہیں، پہلے یہ بات یاد رکھیے، جہنم کا ایک طبقہ جو کہ گرم تر ہے اور جہنم کا دوسرا طبقہ وہ سرد تر ہے۔ جس طرح کہ جہنم کی آگ کا تذکرہ ہے، جہنم کے اندر آگ ہے، عذاب ہے، آگ میں جلایا جائے گا، قرآن کریم میں اسی طرح جو جہنم ہے اس کے دوسرے طبقے کو زمہریر سے بیان کیا گیا ہے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ جنتیوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہے کہ وہ جنت میں نہ دھوپ دیکھیں گے اور نہ سردی دیکھیں گے، درمیانہ معتدل موسم ہوگا۔ اس کے برعکس جہنم میں یہ دونوں چیزیں ہوں گی، جہنم میں گرمی بھی ہے اور سخت ترین سردی بھی ہے۔ قرآن کریم نے اس کو سردی کو زمہریر سے بیان کی، زمین کہتے ہیں بہت زیادہ سرد علاقہ، اتنا سرد علاقہ کہ جہاں پہ انسان کی زندگی گزرنا ناممکن ہو جائے، جہاں انسان کسی بھی وسیلے اور سبب کے ہوتے ہوئے بھی زندگی نہ گزار سکے، تو عربی لغت میں ایسی جگہ کو زمہریر کہتے ہیں جہاں بالکل زندگی کے آثار ہی ختم ہوں، اتنی شدید قسم کی سردی۔ تو حضور نے فرمایا جہنم کا دوسرا طبقہ وہ سرد ترین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانسوں کی اجازت دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس جہنم جو ہے وہ گرمی میں نکالتی ہے اور ایک سانس وہ سردی میں نکالتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو تم گرمی محسوس کرتے ہو، جو گرمی تم گرمیوں کے موسم میں محسوس کرتے ہو، یہ اسی جہنم کی سانس کی وجہ سے تمہارے اوپر گرمی آتی ہے، اور جو تم شدید سردی محسوس کرتے ہو تو حضور نے فرمایا یہ بھی جہنم جب سردیوں میں سانس لیتی ہے تو اس کی جب سانس سرد ہو کے باہر نکلتی ہے تو اس کائنات کو وہ سرد کر دیتی ہے۔ تو یہ گرمی اور سردی کا حقیقی سبب ہے، ظاہری سبب تو یہ ہے لیکن حقیقی سبب یہ ہے کہ گرمی یہ بھی جہنم کا ہی اثر ہے اور سخت ترین سردی یہ بھی جہنم ہی کا اثر ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں موسم ہیں اللہ کے پیدا کر دے، اللہ نے ہی دونوں موسموں کو پیدا کیا ہے، لیکن ان کا ایک ظاہری سبب ہے اور ایک ان کا حقیقی سبب ہے۔ لیکن جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ سردی کا موسم گرمی کی بنسبت ایک مومن کو عبادات کے لیے بڑا اچھا جو ہے وہ موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ موسم ایسا ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مومن کے لیے اپنی نیکیاں بڑھانے کے لیے سنہری موقع وہ سردیوں میں ہوتا ہے۔ سردیوں میں اپنے اعمال کو بجا لانا اور سردیوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جو اعمال ہیں ان کے حصول کا سنہری موقع وہ سردیوں کا موسم ہے۔ جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرف اشارہ کیا
امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں اس حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، سردیوں کا موسم جو ہے یہ مومن کے لیے بہار کی طرح ہے۔ الشتاء ربیع المؤمن، حضور نے فرمایا کہ سردیوں کا موسم مومن کے لیے بہار کی طرح ہے۔ محدثین فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے جس طرح بہار کا موسم جس میں انسان کا جو ہے وہ جی خوش ہوتا ہے، اس کا ذہن، اس کا دل و دماغ جو ہے وہ بالکل فریش ہوتے ہیں، اسی طرح سردی میں اگر انسان اللہ کی عبادت کرے تو اس کو عبادت کا وہ موقع ملتا ہے کہ جس سے اس کے دل و دماغ روحانی طور پہ تر و تازہ ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جس طرح بہار کے موسم میں درخت جو ہے وہ پتے پکڑ لیتے ہیں، درخت جو ہے وہ سبز ہونا اور ہرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، فصلیں تیار ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھول کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسانوں کو بہار کے موسم کی وجہ سے بڑا فائدہ ملتا ہے مالی طور پہ۔ معاشرہ آب و ہوا صاف ہو جاتی ہے، معاشرہ صاف ہو جاتا ہے، خزاں چلی جاتی ہے۔ تو جس طرح بہار کا موسم انسان کو تر و تازہ کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو بے شمار فوائد دیتا ہے، بالکل اسی طرح سردیوں کا جو موسم ہے وہ مومن کی زندگی میں بہار کی طرح ہے کہ سردیوں میں اگر ایک مومن عبادت کے لیے کوشش کرے تو اس کو وہ تمام فوائد مل سکتے ہیں کہ جو گرمیوں میں یہ حاصل نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر محدثین فرماتے ہیں سردیوں میں ایک بہترین عبادت وہ روزہ ہے۔ روزہ سردیوں میں ایک بہترین عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آپ نے سردیوں کے روزے کو غنیمت باردہ، بڑی آسان غنیمت، آسان فائدہ قرار دیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، الغنیمت الباردۃ الصوم فی الشتاء۔ حضور نے فرمایا بڑی آسان غنیمت یعنی اچھا فائدہ جو کہ بڑی آسانی کے ساتھ تمہیں مل سکتا ہے بغیر زیادہ محنت مشقت کے، حضور نے فرمایا وہ سردیوں کے روزے ہیں۔ سردیوں کا جو روزہ ہے یہ تمہارے لیے غنیمت باردہ ہے، آسان فائدہ ہے کہ جب انسان سردیوں میں روزہ رکھتا ہے، اگر رمضان المبارک سردیوں میں آ جائے تو فرض روزہ رکھنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، بھوک پیاس کی شدت گرمیوں کی بنسبت کم ہوتی ہے۔ اور اگر اس حدیث کو عام رکھا جائے تو محدثین فرماتے ہیں اس سے مراد نفلی روزے ہیں کہ ایک بندہ مومن نفلی روزہ رکھنے والا جو اپنی زندگی کے جو ہے وہ اکثر مہینوں میں روزہ رکھتا ہے، ہر مہینے نفلی روزے رکھتا ہے، جمعرات پیر کا روزہ رکھتا ہے، ہر مہینے کے 3 روزے رکھتا ہے، یا صوم داؤدی پہ وہ عمل کر رہا ہے، 1 دن روزہ اور 1 دن افطار۔ الغرض یہ کہ جو بندہ نفلی روزے بھی رکھ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اپنے نفس کو مغلوب کرنا چاہتا ہے اور اپنے نفس پہ غالب آنا چاہتا ہے، اس کے لیے نفلی روزوں کا اچھا موسم وہ سردی کا موسم ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سردی کے موسم کی تعریف فرمائی ہے کہ روزوں کے حوالے سے سردی کا موسم بڑا بہترین ہے۔ ایک تو یہ کہ مومن اگر اس میں روزہ رکھتا ہے تو دن چھوٹے ہوتے ہیں، دن مختصر ہوتے ہیں بجائے گرمیوں کے روزے کے۔ حالانکہ جو روزے رکھنے والے ہوتے ہیں اور جن کو روزہ روحانی فرحت اور ذوق دیتا ہے، پھر وہ گرمی سردی کو نہیں دیکھتے، وہ گرمیوں میں بھی بالکل شوق اور ذوق کے ساتھ روزے رکھتے ہیں۔ ان کے گرمیوں کی معمولات بھی روزے کے ہوتے ہیں اور سردیوں کے بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر میری طرح کوئی کمزور بندہ ہے جو گرمیوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا، بھوک پیاس کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتا گرمی کی وجہ سے، تو سردیوں میں وہ آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے۔ ایک تو دن مختصر ہوتے ہیں، دوسرا اس مختصر دن میں بھی انسان روزہ رکھتا ہے، چاہے وہ 10 گھنٹوں کا دن کیوں نہ ہو، اسے وہی ثواب ملتا ہے جو اس کو 16 اور 17 گھنٹے کا دن میں روزہ رکھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ تو کیفیت میں اور ثواب میں دونوں برابر ہیں، صرف اتنا ہے کہ گرمیوں کا روزہ لمبا ہے اور سردیوں کا روزہ مختصر ہے۔ تو ایک تو یہ کہ روزہ رکھنے میں جو صلحائے امت ہیں ان کے لیے سردیوں کا موسم بڑا بہترین ہے۔ دوسری بات یہ کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے وہ رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکے، رمضان کا روزہ گرمیوں میں ہے، گرمی میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار تھے، ان کے لیے اس روزے کی قضا کرنا سردیوں میں نہایت آسان ہے۔ یہ بات مسئلہ بھی یاد رکھیے، جس طرح رمضان کا روزہ ادا کرنا مسلمان پہ فرض ہے، مرد اور عورت پہ، اسی طرح اگر کسی سے عذر کی وجہ سے وہ روزہ رہ جائے تو اس کی قضا کرنا بھی فرض ہے۔ قرآن میں اس کی قضا کو بھی فرض قرار دیا گیا ہے، فعدۃ من ایام اخر سے۔ اس لیے اگر کسی جو ہے وہ عورت سے ان کے ایام ماہواری ہیں، بیماری کے دن ہیں اور وہ رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکی،
جو روزہ اس پہ رکھنا لازم بھی نہیں ہے، روزہ نہیں رکھے گی، وہ افطار کرے گی اپنی بیماری کے ایام میں، تو اس کے لیے قضا کرنے کا بہترین موقع وہ سردیوں کا موسم ہوتا ہے۔ تو ایک سردی کے موسم میں فائدہ یہ ہے، سہولت یہ ہے کہ انسان نفلی روزے بھی رکھ سکتا ہے آسانی کے ساتھ، اور اگر کسی وجہ سے رمضان کے روزے قضا ہوئے ہیں تو وہ بھی سردیوں میں رکھے جا سکتے ہیں۔ اس سردی کے موسم کا ایک فائدہ یہ ہے۔ دوسرا فائدہ جو ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں صوفیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں قیام اللیل بڑی آسانی کے ساتھ ہوتا ہے، رات کو اٹھ کے عبادت کرنا، اور رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ فرقان میں جہاں اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے، وعباد الرحمن، اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن بندہ حقیقت میں وہی ہے کہ جس کو اللہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعباد الرحمن، جو میرے بندے ہیں، اللہ ان کی صفات کو ذکر فرما رہا ہے۔ ان میں اللہ ایک صفت یہ بھی بیان فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے بندے وہ ہیں، میرے محبوب بندے وہ ہیں کہ جو اس راتوں کو قیام اور سجدوں میں گزار دیتے ہیں، ساری رات وہ قیام کرتے ہیں، ساری رات وہ سجدے میں گزار دیتے ہیں۔ تو اللہ ان کی صفات بیان فرماتا ہے۔ تو وہ نیک بندے کہ جو راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں، جو گرمیوں میں بھی عبادت کرتے ہیں، جو گرمیوں کی مختصر رات میں بھی اللہ کے سامنے سر بسجود رہتے ہیں اور قیام میں کھڑے رہتے ہیں، وہ لوگ سردیوں میں ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر گرمیوں میں وہ 10 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں تو سردیوں میں وہ 50 پڑھ سکتے ہیں۔ اگر گرمیوں کی رات میں، مختصر رات میں وہ 100 مرتبہ استغفار اور درود پڑھ سکتے ہیں تو سردیوں میں وہ 100 کی تعداد 1000 تک پہنچ سکتی ہے۔ تو اس لیے قیام اللیل میں، رات کو اٹھنے میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے سردیوں کے موسم میں۔ گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، نیند پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، فجر بڑی مشکل سے انسان پڑھتا ہے۔ لیکن سردیوں میں چونکہ نیند بھی پوری ہو چکی ہوتی ہے، آرام دہ نیند ہوتی ہے، انسان کا بدن جو ہے وہ عادی ہو جاتا ہے، سکون آرام مل جاتا ہے، اس لیے اگر رات کے آخری پہر میں وہ اٹھے تو اس کے لیے اٹھنا آسان ہوتا ہے۔ تو قیام اللیل کے لیے، رات کے کھڑے ہونے کے لیے جو عبادت ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے، اس کے لیے سردیوں کا موسم یہ بڑا بہترین موسم ہے۔ اسی لیے آپ تصوف کی کتابیں دیکھیں، صوفیہ کرام اسی حدیث کی روشنی میں سردیوں کی راتوں کو بہار کی راتیں قرار دیتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی کہ حضور نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، سردی جو ہے یہ مومن کے لیے بہار جیسی ہے، بہار کا موسم ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں سردیوں کی راتیں مومن کے لیے بہار جیسی ہیں، کہ راتوں کو انسان بالکل جتنا چاہے عبادت کر سکتا ہے، اسے یہ وقت کا خوف نہیں ہوتا کہ وقت کم ہے۔ خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے متعلق آپ کی سوانح میں یہی آتا ہے، آپ ساری رات عبادت میں گزارتی ہیں، حضور کی لخت جگر ہیں، جنتی جو ہے وہ عورتوں کی سردار ہیں، ساری رات عبادت میں گزارتی، یہاں تک کہ آپ کی سوانح میں آتا ہے کہ سردیوں کی لمبی راتیں آپ ساری رات ایک سجدے میں گزار دیتی، لیکن جب صبح ہوتی نا اور اذان کی آواز سنتی تو آپ سر سجدے سے اٹھا کے اللہ کے سامنے دعا کرتے، اے اللہ تیری اتنی مختصر رات، اتنی چھوٹی سی رات کہ میرا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہو سکا، اے اللہ میں فاطمہ تجھ سے سوال کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں، ایک ایسی لمبی رات پیدا فرما کہ جس میں فاطمہ دل کھول کے تیرے سامنے سجدہ کر لے۔ تو سردیوں کی راتیں اس حوالے سے بھی نہایت اہمیت کی حامل ہیں، اور پھر انہی راتوں میں جب انسان عبادت کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کیا تمہیں میں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے گناہوں کے لیے بھی معافی کا سبب ہو اور تمہارے درجات کی بلندی کا بھی سبب ہو؟ صحابہ نے فرمایا، عرض کیا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ بتائیے۔ تو حضور نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، سخت مشقت کے عالم میں، مشقت کی صورت میں تم پھر بھی پورا وضو کرو، یہ تمہارے لیے گناہوں کی مغفرت اور درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ مکارہ کہتے ہیں مشقت، جب انسان کو وضو کرنا سخت لگے، وضو کرنا مشکل ہو جائے اور اس مشکل کو یہ نظر انداز کرتے ہوئے پھر بھی وضو کرے،
اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو یہ گناہوں کی بخشش اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو ایک یہ، پھر حضور نے فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجد کی طرف زیادہ قدم اٹھانا، جتنی دور آپ جائیں گے، جتنے زیادہ قدم اٹھائیں گے، ہر قدم پہ آپ کے گناہ معاف ہوں گے اور درجات بلند ہوں گے۔ اور پھر حضور نے فرمایا وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اور ایک دوسری روایت میں حضور نے فرمایا کہ گناہوں کی خطاؤں اور گناہوں کی بخشش کا جو سبب ہے اور درجات کی بلندی کا سبب، ان میں سے ایک سبب یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ تم ایسی رات میں اللہ کی عبادت کرو والناس نیام، کہ لوگ سارے کے سارے سوئے ہوئے ہوں۔ تو راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنا، اور عبادت کے لیے پھر وضو کرنا، آدھی رات کا وقت ہے، مومن اٹھتا ہے، سخت سردی کے عالم میں وضو کرتا ہے، گرم پانی ہے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مشقت برداشت کر کے وضو کرتا ہے، تو صرف وضو کرنے سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے، اس لیے سردی کا موسم ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی غنیمت ہے، ہم نے اس کو غنیمت جاننا ہے، ہم نے خود سے یہ ارادہ کرنا ہے، راتوں کو اٹھنے کا ذوق اپنے اندر پیدا کرنا ہے، نفلی روزے رکھنے کا ذوق اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یاد رکھیے ویسے نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمیں مشقت کرنی پڑے گی، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ ابتدا میں ہمارا نفس ہماری مخالفت کرے گا، ہمیں شیطان روکے گا، ہمارا نفس روکے گا، بھوک پیاس ہمیں جو ہے وہ روکے گی، اور گرم بستر کو چھوڑنا یہ ہمیں روکے گا، گرم بستر ہمیں پکڑے گا کہ نہیں نہ اٹھو، اتنی بڑی لمبی رات ہے، چلو 1 گھنٹہ بعد اٹھ جانا، 2 گھنٹے بعد اٹھ جانا۔ لیکن نہیں، جب ہم اپنے نفس کی مخالفت کریں گے اور اپنے نفس کو پاؤں تلے رون دیں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یقین جانیے وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سخت سردی میں، گرمیوں میں ان کا معمول ایک جیسا رہتا ہے، وہ گرم اور ٹھنڈے پانی کو نہیں دیکھتے، وہ گرمی سردی کو نہیں دیکھتے، وہ رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے توبہ استغفار کرتے ہیں، سجدہ میں سر رکھتے ہیں، ساری رات اللہ کے سامنے گزار دیتے ہیں۔ یقین جانیے وہ لوگ، ان کو وہ ذوق ملتا ہے کہ وہ قسمیہ الفاظ سے کہتے ہیں کہ اتنا ذوق ہمیں اپنے بستر کے اندر نہیں ملتا جتنا ذوق کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں ملتا ہے، اتنا ذوق ہمیں بستر کی گرمی نہیں دیتا، اتنا مزہ ہمیں بستر کی گرمی نہیں دیتی کہ جتنا مزہ ہمیں سرد پانی سے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا دیتی ہے۔ اس لیے یہ اپنے اندر جو ہے وہ یہ مادہ پیدا کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ اور پھر سردیوں کا موسم بڑا مختصر ہوتا ہے، مطلب 2 مہینوں کے بعد پھر گرمی کا موسم شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ہمارے لیے حدیث کی روشنی میں ایک بہت اچھا ایک ذریعہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس موسم سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اور پھر سردی کی ایک بڑی بہترین دعا بھی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سردیوں کا موسم آئے اور جس دن زیادہ سردی ہو اور ایک مومن سردی کی دعا کرے، اور وہ دعا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ، پہلے یہ کہے، پھر کہے ما اشد برد ھذا اليوم، آج کتنی زیادہ سردی ہے، لا الہ الا اللہ، یہ تعجب کے لیے، اللہ کی توحید بیان کرنے کے، لا الہ الا اللہ، ما اشد برد ھذا اليوم، لا الہ الا اللہ، آج کتنی زیادہ سردی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ دعا کرے اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کی سردی سے بچا، جہنم کا جو سرد طبقہ ہے، اے اللہ مجھے اس سرد طبقے سے بچا۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ یہ دعا کرتا ہے فقال اللہ لہا، تو اللہ تعالیٰ جہنم سے ارشاد فرماتا ہے ان عبدا من عبادی قد استجارنی من زمہریرک، اے جہنم میرا فلاں بندہ تیری ٹھنڈک سے، تیرے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ میں اس کو پناہ دے سکتا ہوں، اے جہنم انی اشہدک انی قد اجرتہ، اے جہنم تو گواہ ہو جا کہ میں نے اس کو تیری ٹھنڈک سے پناہ دے دی۔ تو یہ بڑی بہترین دعا ہے، اگر کسی کو صرف یہ الفاظ یاد ہوں تو وہ ان سردی کے موسم میں تکرار کرتا رہے، اپنے ساتھ دل و زبان سے کہتا رہے اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، جس طرح ہم گرمیوں میں کہتے ہیں اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من حر جہنم، اے اللہ جہنم کی گرمی سے مجھے بچا۔ اسی طرح سردیوں کی یہ دعا ہے اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، زمہریر کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈی جگہ، تو زمہریر جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کی سردیوں سے بچا۔ تو یہ دعا کرنا بھی ہمارے لیے بہت بڑی شرافت اور فضیلت کا باعث
بن سکتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم اجرنی من زمہریر جہنم وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین۔